غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ روایت اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتب احادیث میں موجود ہے. آپ کو ملے گی کہ جو آدمی مدینہ منورہ جا کے اور روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کے ان حضرت کو سلام کرے یا صلوات بھیجے، اس صلوات و سلام کو آپ خود سنتے ہیں، اور جو صلوات بھیجنے والا مدینہ منورہ سے دور ہے، جیسے ہم ہیں یا ہم سے بھی زیادہ فاصلے کے اوپر رہتے ہیں، وہ جب صلوات بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جس کی سب سے زیادہ آبادی ہے یعنی فرشتے، خدا نے پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں کوئی انسان بستا ہے یا جنات بستے ہیں، جس طرح انسان مکلف ہے، جواب دہ ہے، اس پر خدا کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کرنا واجب ہے، اسی طرح جنات تو پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی خدا کی معرفت حاصل کریں اور معرفت حاصل کر کے اللہ کی عبادت کریں. یہ تو قرآن کی آیت ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دنیا میں جہاں کہیں کوئی انسان یا جنات بستے ہیں، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پھیلایا ہوا ہے. نہ معلوم کس کس فرشتے کے ذمے کیا کیا کام لگایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. چند ایک کا پتہ چلتا ہے، چند ایک کے بارے میں پتہ ہے کہ اسرائیل کا کام روح کو قبض کرنا ہے، فلان فرشتے کا کام ہواؤں کو چلانا ہے، فلان کا کام وہ بارش کو برسانا ہے. یہ کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا رکھا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ جو بھی محمد اور آپ کی آل پار پر صلوات بھیجے، اس صلوات کو ان حضرت کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور آپ نے زندگی میں
جہاں بیٹھ کے جتنی دفعہ آن حضرت پر صلوات بھیجی ہیں وہ بالکل اسی طرح محفوظ آن حضرت کے پاس موجود ہے۔ اور روز قیامت کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے نامۂ اعمال کو تولا جائے گا آن حضرت کے سامنے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے نامۂ اعمال میں یعنی جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ ہلکا ہے۔ آپ کے پاس اس بندے خدا کے زندگی بھر کے جو صلوات یا ان کا اجر موجود ہے، ان میں سے چند ایک صلوات کا اجر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، اور جیسے رکھیں گے یہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے یہ حدیث بھی سنیوں اور شیعوں نے دونوں نے لکھا ہے، اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ روز قیامت میزان عمل میں سب سے وزنی عمل وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔ اپنے اپنے مرحومین اور ان مجالس کے بانی کے مرحومین کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آج قرآن اور سنت جن پر عمل کرنے کا ہمیں رسول خدا نے حکم دیا ہے اس کے حوالے سے ایک اہم اور حساس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ابھی جا رہی ہو یا بعد میں جا رہی ہو، مجھے امید ہے کہ ناظرین اور سامعین کے لیے یہ معروضات فائدہ سے خالی نہیں ہوں گے۔ بنیادی طور پر یہ یاد رکھیں کہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے تحریف، تے ہے جس سے آپ حلوہ لکھتے ہیں یا حسن لکھتے ہیں، حسین لکھتے ہیں، رے یہ فے، تحریف۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے رد و بدل کرنا، رد و بدل کرنا۔ ایک لفظی تحریف ہے، اس کا مطلب الفاظ میں کمی بیشی کرنا، الفاظ میں کمی بیشی کرنا۔ ایک ہے تحریف معنوی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کلام کا غلط ترجمہ کرنا، خصوصاً کلام خدا کا غلط ترجمہ کرنا یا اس کی غلط تفسیر کرنا۔ یہ سنگین جرم ہے، سنگین جرم، گناہ کبیرہ ہے۔ جمعہ کے خطبے میں بار بار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور نے وہ گناہ کبیرہ کی تعریف کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ میں بھی آپ کو یہ تعریف ملے گی، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ہر وہ گناہ جس کا نام لے کے خدا نے قرآن میں یا معصوم کے کسی مستند کلام میں اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ مومن کو، مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، قرآن میں ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، وہاں جا کے ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کا غلط ترجمہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے گناہ کبیرہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول خدا کا فرمان ہے من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جو آدمی اپنی مرضی سے، لوگ پہلے سے اپنے آباء و اجداد سے ایک عقیدہ سن کے اس کو اپنا لیتے ہیں، پھر قرآنی آیات کا ترجمہ اور اس کو تفسیر اپنے عقیدے کی روشنی میں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ قرآن کی روشنی میں کوئی عقیدہ اپنائیں یا اس پر قائم کریں، پہلے سے بنے ہوئے عقیدے کی روشنی میں قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کھلونا بنایا ہوا ہے وہ قرآن کو۔ اس لیے فرمایا حضور نے من فسر القرآن برائیہ، جو اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کا ترجمہ، غلط ترجمہ کرنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، چھوٹا موٹا گناہوں میں شمار نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ ہے۔
کیونکہ رسول خدا نے اپنی مرضی سے قرآن کا غلط ترجمہ کرنے کی سزا جہنم بتائی ہے۔ من فسر القرآن برائه فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ قرآن میں اگر یہ نقطہ بڑا حساس ہے، قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یدن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور قرآن کا مترجم یا مفسر اس کے ترجمہ میں اللہ کا ہاتھ ترجمہ کرے، حقیقی معنوں میں یہ والا ہاتھ، جی وہ تحریف کا مرتکب ہو گیا ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ جہنم کا انتظار کرے، وہ جہنم میں جائے گا۔ خدا نے اپنے لیے قرآن میں اپنے لیے وجہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وجہ عربی میں وجہن چہرے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا یہ ترجمہ کرے ہر کوئی اس دنیا سے فنا ہونے والا، فَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہاں اگر وجہ کا مطلب صرف اللہ کا یہ چہرہ باقی رہے گا، اس بندے خدا نے اپنی مرضی سے قرآن کی تحریف کی ہے۔ آنکھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، آنکھوں کا لفظ، آنکھ یا آنکھوں کا، ادھر بھی اگر کوئی اللہ کی آنکھ کی صورت میں ترجمہ کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی نہ ہماری طرح آنکھیں ہیں، نہ خدا کا ہماری طرح چہرہ ہے، نہ خدا کا ہماری طرح ہاتھ ہے، اور نہ خدا کی ہماری طرح پنڈلی ہے، نہ خدا کا کہ ہماری طرح پہلو ہے۔ قرآن میں پہلو کا لفظ آیا ہوا ہے، جنب اللہ۔ یہ تمام اشارے کی نا یہ ہیں، ید سے مراد خدا کا ہاتھ نہیں ہے، وجہن سے مراد خدا کا چہرہ نہیں ہے، ساق سے مراد خدا کی پنڈلی نہیں ہے، اور جنبوں سے مراد خدا کا پہلو نہیں ہے، وہ جسم اور جسمانیات سے پاک اور مبرہ ہے۔ یہ ہمارے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہماری طرح جسم اور بدن نہیں ہے کہ ایک جگہ کو آ کے گھیر لے۔ اس بلڈنگ کا بھی جسم ہے، اس نے بھی کافی جگہ کو وہ کئی مرلوں کو جو ہے نا وہ گھیرا ہوا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے وزن کے مطابق اس نے بھی جگہ کو جو ہے نا وہ گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کا چہرہ ہے۔ من فسر القرآن برائه فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جس طرح قرآنی آیات کا غلط ترجمہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح رسول کے فرمان کا غلط ترجمہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میں گزرا ہوں نا، میں ان تلخ جو ہے نا وہ حقیقتوں سے گزرا ہوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔ آپ باور کریں، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے، متوجہ کرنے کے باوجود اور تسلیم کرنے کے باوجود کہ یہ قرآن کا غلط ترجمہ ہوا ہے، جیسے آیے یہ مباہلکاں کتاب اسلامیات کی 5ویں کی چھپ گئی ہے، اس کے اندر وہ انفسنا و انفسہم کا غلط ترجمہ ہوا ہے، اور میرے ساتھ کمیٹی میں جو اہل سنت کے علماء بیٹھے تھے انہوں نے مانا ہے کہ غلط ترجمہ ہوا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ میں نے اس وقت کے وزیر تعلیم سے بھی کہا کہ بھئی آپ وزیر تعلیم ہیں، آپ کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی قانونی یہ ترجمہ ٹھیک کرائیں، اس لیے کہ انفسنا و انفسکم کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ تم خود آؤ ہم خود آئیں، نہیں، صاف صاف ترجمہ کرو، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں گے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ زیادہ زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ انفس سے مراد حضرت علی ہے۔ کیا ہو جائے گا اگر ایسا ہو؟ جی خوف اس بات کا ہے نا کہ اگر انفس سے مراد حضرت علی لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نفس رسول ہے، اور علی کو نفس رسول ماننے کا جی لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات میں جس سے رسول خدا افضل ہیں اس سے امیر المومنین بھی افضل ہیں۔ اچھا جی، خود آپ کے اہل سنت والجماعت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو رسول خدا کے بعد امیر المومنین کو سب سے افضل سمجھتے ہیں؟ جی
ان کو ختم کر سکتے ہیں آپ ان کو. شیعوں کی بات نہیں کر رہا. اہل سنت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو امیر المومنین کو رسول خدا کے بعد سب سے افضل سمجھتے ہیں. من جملہ ان میں ابن ابی الحدید معتزلی، جس نے نہج البلاغہ کی 24 جلد شرح لکھی ہے، اس نے اپنے کتاب کا خطبہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے: الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل یا قدم المفضول علی الفاضل لمصلحتین یا لحکمتن. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے غیر افضل کو افضل پر مقدم کیا ایک خاص حکمت کے تحت. کتنا بڑا الزام اور نامعقول فیصلہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے. فعل قبیح کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے. فعل قبیح کو اللہ تعالیٰ غیر افضل کو افضل پر مقدم قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے ہیں جو امیر المومنین کو سب سے افضل سمجھتے ہیں. کوئی قیامت نہیں آئے گی اگر سب سے افضل مانے تو آپ کے اہل سنت میں بھی بڑے نامور علماء کرام ہیں جو امیر المومنین کو سب سے افضل سمجھتے ہیں. قرآن کا غلط ترجمہ کرنا جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے. آیے مودت کا غلط ترجمہ ہو رہا ہے. غلط ترجمہ ہو رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں جس کی تفسیر کو لازمی طور پر میرے خیال میں یہ سرکاری جو ملازم رہے ہیں برادر ان کو پتہ ہے، میرے خیال میں 17 گریڈ کے بعد یعنی مفت میں جو ہے نا وہ تفہیم القرآن مطالعے کے لیے جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. ایسا ہے نا چودھری صاحب؟ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن وہ مطالعے کے لیے لازمی طور پر دی جاتی ہے. ہم مدینہ گئے تھے پتہ نہیں کسی مسجد میں نماز پڑھنے، وہاں مدینہ کی ایک مسجد کی چھوٹی سی لائبریری تھی، چھوٹی تھی، زیادہ سے زیادہ 20 یا 25 کتابیں تھیں. وہاں بھی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن موجود تھی. اس تفہیم القرآن کے اندر ذوی القربا کا غلط ترجمہ کیا انہوں نے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. 3 ترجمے کیے گئے ہیں. نوٹ کریں ان کو. اتنا کوئی پیچیدہ فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے، پتہ ہونا چاہیے سب کو. 3 ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ کیا گیا ہے اس سے مراد رسول خدا کے تمام رشتہ دار ہیں. قریش یعنی رسول خدا سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا قل میرے حبیب لا اسألکم علیہ اجرن، علیہ اس پر یا اس کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ یہ تبلیغ کے مقابلے میں نا. تبلیغ کی اجرت کے طور پر، معاوضہ کے طور پر یا صلہ کے طور پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اچھا یہ بھی عربی لغت کا یہ فرق آپ کو معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے. ایک اجر ہے، ایک جزا ہے. جزا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جو لفظ اجر ہے نا وہ ہمیشہ اچھے کام کے ثواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، برے کام کی سزا کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا. لیکن جو جزا ہے نا وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزائے خیر جو ہے وہ آپ کسی کو وہ سزا ملنے کی دعا تو نہیں کر رہے نا، ثواب کی دعا کر رہے ہیں. تو جو اجر ہے وہ صرف کار خیر کے ثواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو جزا ہے وہ نیک کام کے ثواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور برے کام کی سزا اور عقاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. آپ کہیں، لوگوں سے کہیں کہ میں تم سے کوئی علیہ تبلیغ رسالت ہونا چاہیے. بھئی نبی کو درخت سے پیدا کرنے کے کیا مطلب ہے؟ کوئی پھل ہے، آم ہے، امرود ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ لیکن مجھے اور علی کو ایک درخت سے پیدا کیا ہے، اور بعد میں ہے مجھے اور علی کو اللہ نے ایک نور سے پیدا کیا ہے. بعد میں ایک درخت سے اور بعد میں ایک نور سے. اچھا
فَأَنَا أَصْلُهَا وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا، وہ جو درخت ہے نا، تشبیہ دی ہے رسول خدا نے، اس درخت کی جڑ سمجھیں کہیں یا تنا وہ میں ہوں، وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا، اور علی اس درخت کی شاخیں ہیں، شاخ، اور وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَرَتُهَا، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، اور وَأَشْيَاؤُنَا أَوْرَاقُنَا، اور ہمارے جو شیعہ ہیں نا وہ اس درخت کے پتے ہیں. جی میں اس جڑ کی اصل ہوں، جڑ کہیں یا تنا ہوں، علی فرع ہے، شاخ ہے، حسن اور حسین اس پھل کے درخت ہیں، وَأَشْيَاؤُنَا أَوْرَاقُهَا، اور ہمارے جو شیعہ ہیں اس درخت کے ورق ہیں. فَمَن تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، جو بھی اس درخت کے ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی سے متمسک ہوا. کیا ترجمہ کریں گے عابد صاحب؟ ہاں میں یہ ترجمہ کروں گا، جس نے بھی اپنے وقت کے امام کی امامت کا اقرار کیا. جی فمن تمسکا، جی من تمسکا فمن تعلق بغصن من اغصانها، تعلق کا مطلب ہوتا لٹک گیا، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا تعلق عربی میں معلق، معلق کا مطلب وہ لٹکا دینا ہے نا. وہ معلقات سبعہ، وہ 7 بڑے بڑے قصیدے جو چیلنج کے طور پر خانہ کعبہ پر آویزان کیے گئے تھے، 7 قصیدے تھے، ان کو معلقات سبعہ کہتے ہیں. مدارس میں دینی طلباء کو عربی سکھانے کے لیے یہ قصیدے وہ پڑھائے جاتے ہیں. اردو میں ان کا ترجمہ بھی ہوا ہے. تو وہ تعلق جو ہے نا وہ بھی اسی سے بنا ہے، عین لام اور. فمن تعلق، جو ان ٹہنیوں میں سے کسی ایک سے جس نے اپنا تعلق وہ بحال کیا، وابستہ ہوا یا کسی کی امامت کا اقرار کیا، نجا، وہ نجات پا گیا. جی وہ نجات پا گیا. وَمَنْ زَاغَ، یہ اسی سے ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور جو منحرف ہو گیا، ہاں کسی ٹہنی سے وہ متمسک نہ ہوا، اس کا ہوا وہ بھٹک گیا. ہاں ہمارا مشہور جملہ ہے، باروں بار پھر ودائی. ہوا جو ان ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی سے وابستہ ہو گیا وہ نجات پا گیا. وہ من زاغا، اور جو منحرف ہو گیا وہ ان سے متمسک نہ ہوا وہ بگڑ گیا. وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَ أَلْفَ عَامٍ، اگر کوئی بندہ خدا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال عمر دے، اور یہ مسجد امام صادق میں نہیں، یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ سعی میں گزار دے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اس کی الگ کوئی حیثیت نہیں ہے. طواف کی، صرف طواف کی اپنی الگ حیثیت ہے. پورا عمرہ نہیں کرتے، پورا حج نہیں کرتے، صرف بیت اللہ کے 7 چکر لگاتے ہیں، بلکہ 1-2 چکر بھی جو ہے نا مستحب ہے. لیکن سعی اس کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہے. حج کے بغیر، عمرہ کے بغیر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ورزش ہوگی لیکن کوئی ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں اور وہ مراد اس کی یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان عبادت میں گزارے 1000 عام، 1000 سال، اور حتی یسیر کالشن البالی، یہاں تک کہ ایک گھر کے اندر کی بوسیدہ جو ہے نا وہ چٹائی کی طرح ہو جائے، نمازیں پڑھ پڑھ کے، عبادت پر کر کے. ثم لم یدرک محبتنا، لیکن اس کا دل ہم اہل بیت سے محبت سے خالی ہو، اکبہ اللہ علی منخرہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل آتش جہنم میں گرائے گا. یہ منخرہ یہ ناک کے دونوں سوراخوں کو کہتے ہیں، جس کو نتھنے کہتے ہیں نا، لیکن ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے، ہم منہ کے بل کر دیتے ہیں. میں نے آج کر دیا ہے تاکہ آپ کو اس لفظ کا معنی بھی معلوم ہو. اکبہ اللہ علی منخرہ ہے،
اب نہ معلوم یہ معصوم نے یہ منخرے کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے. مراد وہی ہے کہ منہ کے بل آتا جہنم میں گرائے گا. ثم تلا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ سب کچھ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 یعنی آیت مودت کی روشنی میں تمہیں بتا رہا ہوں. قرآن کا غلط ترجمہ کرنا ناقابل بخشش جرم ہے، ناقابل بخشش جرم. حدیث رسول کا غلط ترجمہ کرنا یہ بھی ناقابل بخشش جرم ہے. آزما لیا ہے میں نے بر قریب سے کہ جو اپنا بنا ہوا عقیدہ ہے قرآنی آیات کا ترجمہ ان کی روشنی میں کیا جاتا ہے. حق یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اپنا عقیدہ قرآنی آیات کی روشنی میں بناؤ. یہ نہیں کہ اپنے اسلاف سے جو ملا ہے عقیدہ جی وہ اس کو جو ہے نا قرآنی آیات کو اس کو روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرو. ایک بار تم محمد اور آل محمد پر درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے. میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ جو توسل ہے نا یا وسیلہ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وسیلہ کی قسم وہ ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. امیر المومنین نے اپنے نہج بلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں 11 چیزوں کا نام بہترین وسیلہ رکھا ہے. 11 چیزیں، ان میں اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن منکر، چھپا کے صدقہ دینا اور حج اور عمرہ. پھر ہر ایک کا فلسفہ بھی بتایا ہے، حج کا کیا ثواب ہے، عمرہ کا کیا ثواب ہے، امر بالمعروف نہی عن منکر. ان کا نام امیر المومنین نے رکھا ہے بہترین وسیلہ. یہ عبادات ہیں، ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ہم قرب حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک وسیلے کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے. مسلمانوں کی اکثریت اس کے قائل ہے لیکن بعض لوگ وسیلے کے منکر ہیں. وہ کتابچہ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے جس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا تقریباً 20 کے خلاف کے قریب مفتیوں کے دستخطوں سے لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ ان کا قائل ہو وہ مسلمان ہے. اس کی جان محفوظ، مال محفوظ، ناموس محفوظ، بشرطی کہ وہ کوئی اور ایسا کام نہ کرے یا بات نہ کرے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہوں. وہ کیا ہیں؟ 2 کاموں کا یا 2 اعمال کا نام لیا ہے اس میں. نمبر 1، اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو وسیلہ بنائے یا دنیا میں کسی سے شفاعت کی درخواست کرے. یہ دونوں کام ہر وہ بدھ کی رات کو ہم اس مسجد میں انجام دیتے ہیں. سب سے پہلے اللہم انی اسألک بنبیک بنبی الرحمہ ان حضرت کو وسیلہ بناتے ہیں. اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. شروع میں ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور خود رسول خدا نے فرمایا ہے، شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھائی یہ مجھے وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو. رسول کی ہدایت پر ہم عمل کرتے ہیں اور آخر میں 13 معصومین سے عرض کرتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اور خاتون جنت سے مخاطب ہوتے ہیں یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. ائمہ معصومین نے مقدس مقامات کو بھی وسیلہ بنایا ہے، مقدس مہینوں کو بھی وہ وسیلہ بنایا ہے. امام زین العابدین نے صحیفہ سجادیہ کی 45 یا 44ویں دعا میں اللہم انی اسألک بحق ھذا الشہر، خدایا تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ،
مدینے سے نکلتے وقت قبر رسول پر جا کے امام حسین نے فرمایا اللہم انی اسألک بحق هذا القبر ومن فی، خدایا اس قبر کا واسطہ اور اس ہستی کا واسطہ جو اس قبر میں ہے. جی وسیلے ہمارے بہت سارے ہیں. میں آج وہ شہادتوں کا اگرچہ مہینہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا ہے جس کے ذہن میں جو حاجت ہے نا، کوئی ایسا نہیں ہم میں سے جو کوئی حاجت مند نہ ہو. دنیا کی حاجتیں ہو سکتی ہیں، آخرت کی حاجتیں ہو سکتی ہیں، آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ کے کسی عزیز کی حاجت ہو سکتی ہے. اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں، اور آج کی مجلس میں ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں جو عمر میں سب سے کم سن ہے، لیکن باب الحوائج کے لقب سے مشہور ہے. سب سے کم سن وسیلہ ہمارا نا، سب سے کم سن. عراق میں رہا ہوں، وہاں پر 3 ہستیاں امیر المومنین اس لقب سے کہ جو ہے نا وہ شہرت نہیں رکھتے وہاں پر. نہ امیر المومنین کے صدر حرم کے صدر دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے باب الحوائج، یا امام موسیٰ کاظم کے حرم کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے، یا علمدار حسین کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج. اور تیسرا باب الحوائج وہ 6 مہینے کے میرے اور آپ کے آقا ہیں. ان کا کوئی الگ سے حرم ہوتا نا، یقیناً اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا السلام علیکہ یا باب الحوائج. سب سے کم سن ہمارا مشہور وسیلہ یہ شیرخوار ہے. کتنا صدمہ تھا، کتنا دکھ ہوا تھا امام علیہ السلام کو، بلکہ ہمارے معصومین کو ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے. ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے. جہاں امام نے آپ کو یاد کیا ہے نا شیعتی کر کے، وہاں یہ فرمایا ہے، آپ سے کہا ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، میرے شیعو تم کاش کربلا میں ہوتے. کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کس طرح میں اپنے اس شیرخوار کے لیے ایک ایک پانی قطرے کا مانگتا رہا. فابوا ان یرحمونی، مگر ان بے رحموں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا. اور آپ سنتے رہتے ہیں جب وہ مختار نے قاتلان حسین سے انتقام کا سلسلہ شروع کیا گیا، بعض قاتلون کی گرفتاری کی جب خبر ملی امام زین العابدین کو، آپ نے پہلے بتایا کہ یہ بتاؤ ہرملہ ابھی تک آزاد ہے یا اس کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درد تھا، صدمہ تھا اس بے شیر کی شہادت کا، مظلوم کربلا کے دل کے اوپر بھی اور امام سجاد کے دل کے اوپر بھی. عجیب ہے، اپنے ہاتھوں میں لے کے جاتے ہیں اور اس قوم جفا پسار سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ حسین اس بچے کی خاطر پانی مانگ کے خود پیے گا، میں اس بچے کو گرم ریت پر لٹا دیتا ہوں، تم خود اس کے حلق میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دو، کتنا پانی پیے گا یہ بچہ؟ پھر ایک جملہ ہے، یعنی اس شہید کی شہادت کے ایک ایک جملہ جو ہے نا وہ خدا کی قسم وہ کلیجے کو چیر دینے کے لیے کافی ہے. اما ترونه کیف یتلظی من العطش، آپ نے اگر کسی مچھلی کو پانی کے باہر دم توڑتے ہوئے دیکھا ہو، وہ تازہ تازہ جب اس کو جالی میں باہر نکالا جاتا ہے وہ زمین سے اچھلتی ہے طاقت کے مطابق، جی بلندی تک جو ہے نا وہ اڑتی ہے پھر گرتی ہے، اور جیسی جیسی طاقت کم ہوتی جاتی ہے وہ اس کے اڑان میں بھی جو وہ کمی آتی جاتی ہے، اور جب بالکل زمین سے اٹھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک ہی جگہ تڑپتی رہتی ہے. تڑپنے کی طاقت بھی ختم ہو تو کبھی صرف دم کو ہلاتی رہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ طاقت بھی نہ رہے تو پھر صرف اپنے لبوں کو کبھی کھولتی ہے اور کبھی بند کر دیتی ہے.
اس کیفیت کو عزادارو تلظا کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اما ترونہ کیف یتلظا من العطش، دیکھتے نہیں ہو پیاس کی وجہ سے اب اس میں تڑپنے کی بھی طاقت ختم ہو گئی ہے، یہ کبھی اپنے خشک لبوں کو کھولتا ہے اور کبھی خشک لبوں کو بند کرتا ہے۔ آمنے سامنے ایک دوسرے کی باتیں سن رہے تھے، جب دیکھا عمر سعد نے حسین کی باتوں پر لشکر پر اثر ہونے والا ہے، اس ملعون سے کہا اقطع کلام الحسین۔ میں ایک جملہ اس وسیلے کی شہادت میں عرض کرتا رہتا ہوں، عمر سعد کے سپاہیوں کے ترکش میں نا سب سے چھوٹا تیر اگر اس بچے کے حلق کی طرف پھینکا جاتا نا، وہ اس کی شہادت کے لیے کافی تھا۔ لیکن عزادارو وہ تیر اتنا بڑا تھا اور یہ حلق اتنا نازک تھا، روایت کے الفاظ یہ ہیں فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، اس تیر سے شعبہ نے ایک کان سے دوسرے کان تک اس بے شیر کو ذبح کر ڈالا۔ فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ۔ آگے روایت کے الفاظ ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ الطِّفْلُ بِحَرَارَةِ السَّهْمِ، جب اس بے شیر نے اپنے حلق میں تیر کی گرمی کو محسوس کیا، جعل یرفرف علی یدی ابیہ کالطیر المذبوح، اپنے بابا کے ہاتھوں پر اس طرح لوٹنے اور تڑپنے لگا جس طرح وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کا گلا کاٹ کے زمین پر پھینک دیا گیا ہو۔ جعل یرفرف علی یدی ابیہ کالطیر المذبوح، خون نہ حق کو ہاتھ میں لیا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں میرے بابا نے یہ خون آسمان، ابھی مقتل مکرم پڑھ کے آ رہا ہوں، آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ واپس نہیں آیا، اور باقی ہاتھوں کو چہرے پر مل دیا اور فرمایا ہاکذا القا رسول اللہ جدی رسول اللہ، میں اسی حالت میں نانا کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ یہ مقتل نے لکھا، مکرم نے اسی کیفیت میں تھے۔ حسین، ہاتف کی آواز حسین کی کانوں تک آئی، دعو یا حسین فإن له مرضعة فی الجنہ، حسین بس اب اکبر سے اصغر سے ہاتھ اٹھا لے، اکبر کو دودھ پلانے والے انتظار میں کھڑی ہیں، دعوہ فإن له مرضعة فی الجنہ۔ ہاتھ میں لے کے آئے، کیفیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کس طرح خیموں میں آئے ہوں گے اور کس طرح دکھایا ہوگا۔ میں ایک ایرانی مستند خطیب کی گفتگو سن رہا تھا، بیبیاں ساری خیمے کے دروازے پر آ گئی تھی، لیکن حضرت علی اصغر کی مادر گرامی وہ کسی کونے میں خیمے کے بند میں بیٹھے ہوئی تھی، کہیں حسین کے اوپر بوجھ نہ ہو کہ میں رباب کو کیا جواب دوں گا، رباب کو کیا جواب دوں گا۔ روایات میں یہی لکھا ہے 7 مرتبہ خیمے کے قریب آئے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اسی لیے عزادارو عاشوراء کے اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے 7 مرتبہ آگے جائیں، 7 مرتبہ پیچھے جائیں اور آیت کی تلاوت کرتے جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا رحمت کرے، یہ روایت کے اندر بھی ہے، مرثیہ کی صورت میں پیش کیا ہے، میر انیس نے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم انا نسألک بسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بسر المستودع فیہا۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً ہبا زہرا، شعیب حسن اور ہمارے ایک محترم ٹرسٹی کی اہلیہ ہیں،
نسیم نام کی ایک خاتون ہے، مریض ہے، شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، خدایا اور انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ محب اسد صاحب، جی ایم سکندر صاحب، یہ بھی پیچیدہ بیماریاں لاحق ہیں، خدایا ان سب کو اپنی قدرت کاملہ سے شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما۔ جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ مقروض مومنین مومنات، خصوصاً جس برادر مومن نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے، ان کو ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما۔ اس عزیز بچے کی یہ کہتے ہیں والد کے اس میں گردے میں پتھری ہے، آپریشن کا مشورہ دیا گیا، خدایا ان کے آپریشن کو کامیاب اور ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ وہ سرائی امام دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں ہیں، سب کو جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما۔ باق محمد و آل محمد، مراجع کرام خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ سستانی، سرزمین ایران و عراق، وہاں کے تمام اتباط مقدسہ، حرم جناب زینب کبریٰ، ان کی حفاظت فرما۔ شام اور پارا چنار کے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ باق محمد و آل محمد، اسرائیل اس کے سرپرست اور تمام سہولت کاروں کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما۔ آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مرحومین مرحومات، خصوصاً جن مومنین کے تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں، ان کے مرحومی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔